اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 187 جلد اول کے اندر، جو خواجہ محمد اشرف قابلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا، اس بیان میں کہ طریقہ رابطہ یعنی ملاقات مقصود تک پہنچانے والے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس بیان میں کہ رابطہ مرشد مرید کے لیے ذکر الہی کرنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو مکتوب آپ نے دوستوں کو لکھا تھا، نظر پڑی اور تحریر شدہ حالات سے واقفیت ہوئی۔ انہوں نے خط لکھا ہوگا، آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا اور آپ کے جو حالات آپ نے لکھے تھے اس سے واقفیت ہوئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ بناوٹ اور تکلف کے بغیر شیخ یعنی اپنے پیر سے رابطے یعنی ملاقات کا اصول پیر و مرید کے درمیان مناسبت تام کی نشانی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مرشد سے ملاقات کرنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، بغیر بناوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے، جیسے انسان اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہیں کرتا، غیروں کے ساتھ تکلف کرتا ہے، بے تکلف کے بغیر، بناوٹ کے بغیر، جب جہاں ملاقات کا موقع مل جائے فوراً حاضر ہو کر بیٹھ جائے، ملاقات کرے، رابطہ کرے، یعنی ملاقات کر لے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ پیر و مرید کے درمیان مناسبت ہے، یعنی کہ اس بات کی نشانی ہے کہ فیض دینے اور لینے میں مناسبت ہے، یعنی اس مرید کو اس مرشد سے مناسبت ہے، کھچاؤ ہے، اس کا فیض، اس کی قسمت میں جو فیض ملنا ہے اس مرشد کے پات میں اللہ لکھا ہوا ہے، اس بات کی نشانی ہوگی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو افادے اور استفادے کا سبب ہے، اس سے یہ ہوگا کہ مرشد فائدہ پہنچائے گا اور یہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا، مگر کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت تو مرشد سے رابطہ ملاقات کیا کر، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیری مناسبت اس مرشد کے ساتھ ہے اور یہ فائدہ حاصل کرنے کا باعث اور مرشد کے فائدہ دینے کا باعث بن جائے گی۔ آج کا یہ مکتوب ایک مختصر سا مکتوب ہے، 5-7 لائنوں کا ہے، اس میں جو زبردست بات کہی ہے وہ اب آ رہی ہے، جو زبردست، جو اس بات کو میں آج کے اس بیان کا محاصل سمجھ لیجئے اور اس مکتوب کی جان سمجھ لیجئے اور آپ کے لیے نصیحت و وصیت کی خاص بات سمجھ لیجئے، وہ یہ آ رہی ہے جو اب فرما رہے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس مرید نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، چونکہ یہ بات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس بات کو بٹھا لیا اور اس پر عمل کر لیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مرید کبھی خراب نہیں ہوگا، تو کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوگا،
اس کی دنیا کبھی خراب نہیں ہوگی، اس کی موت کبھی خراب نہیں ہوگی، اس کی قبر کبھی خراب نہیں ہوگی، اس کی آخرت خراب نہیں ہوگی، یعنی سب چیزیں اس کو مل جائیں گی اگر اس نقطے کو وہ سمجھ گیا اور اس پر ہمیشہ عمل کیا، کبھی بھی اس کو نہ بھولا اور اس پر عمل کیا۔ آپ رحمت وہ نقطہ آپ سمجھ لیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی راستہ بھی طریق ملاقات مرشد سے رابطہ کی ملاقات مرشد سے زیادہ قریب نہیں، یعنی فرماتے ہیں جتنے بھی راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، کوئی شخص جس طریقے سے راستے کو بھی جو بھی راستہ اللہ کی قرب کی طرف جاتا ہے، جو بھی راستہ اللہ کی قرب کی طرف، دنیا میں مختلف مشائخ نے مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی راستہ جو اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے، جس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، فرمایا ان میں سے کوئی بھی راستہ مرشد سے ملاقات سے زیادہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قریب ترین راستہ یہ ہے، راستے بہت سارے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے، فرمایا کہ سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ تو اپنے پیر سے ملاقات کیا کر۔ فرمایا اس سے زیادہ کوئی راستہ قریب ترین نہیں ہے جو اللہ سے آپ کو قریب کر دے، اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو تجھے اللہ سے قریب کر دے ما سوائے اس کے کہ تو اپنے مرشد سے ملاقات کیا کر، رابطہ کیا کر، ملاقات کیا کر۔ اب بتائیں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنی صفائی کے ساتھ اور کھلے انداز میں یہ بات سمجھا دی۔ اب یہ بات سننے کے باوجود بھی اب آپ گھر میں بیٹھ کے تسبیحیں گھماتے رہیں اور ذکر کر کے مراقبہ ہے، اور یہ وہ ملاقات کیے بغیر ملاقات کر کے یہ کام کریں گے اس کی بات کو چھوڑ ہوگی، لیکن ملاقات نہ کریں اور سب یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تسبیحیں گھمائیں تو شارٹ کٹ راستہ مرشد سے ملاقات ہے۔ سب سے قریب ترین راستہ جو ہے وہ مرشد سے ملاقات ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جمعے کے دن جو ہے یہ ملاقات جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، ضروری کر لو۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، ہر انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو تم جمعے کی یہ ملاقات اپنے اوپر لازم کر لو۔ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ جس نے جمعے کی ملاقات لازم کر لی نا، کبھی ناغہ نہ کیا ما سوائے شرعی مجبوری کے، تو نہ اس کی دنیا خراب ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ بیٹھے گا میں اس کو نامراد نہیں کروں گا، میں اس کو محروم نہیں کروں گا، میں اس کو بدقسمت نہیں کروں گا۔ ان کے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، بدقسمتی ختم کر دی جاتی ہے، اس کو باقسمت اونچی قسمت والا کر دیا جاتا ہے، محرومیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور نامرادیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو اس لیے اس کو دنیا بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، اور آخرت سب کچھ اس کو مل جائے گا دنیا میں، جو اس ایک نقطے کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ یہ اتنی پیاری بات اور اتنا باریک نقطہ ہے، تو اس نقطے پر ہی ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے۔ جن لوگوں نے اس نقطے کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے وہ الحمدللہ ان پر رنگ چڑھا ہوا ہے اور وہ ترقی پہ جا رہے ہیں، ان کا سب کچھ ان کا معاملہ بنا ہوا ہے اور خرابیوں سے دور ہیں، اور کوئی غلطی قصور ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی صفائی آتی ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ مرید بننے کے باوجود اس نقطے کو نہیں سمجھے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ دیکھنا کہ وہ کیبل بھی دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں سے بد نظری بھی کرتے ہیں، ان کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہی گندگیاں اور خرابیاں ہیں، کیونکہ وہ مرید تو بن گئے لیکن اس کے نقطے کے بنیادی نقطے کو نہیں سمجھے کہ وہ نقطہ ملاقات ہے، اپنے پیر کے پاس بیٹھنا ہے، جو جس کو امام ربانی نے اتنا فرما دیا کہ اس سے زیادہ شارٹ کٹ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کیا جائے۔ سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ تو خالی آ کے بیٹھ جا مشرق کے پاس، پھر دیکھ کہ تو خود کہے گا ایک وقت یار واقعی تو اب کوئی محنت نہیں، دیکھو آگے بیٹھنا ہے، کوئی چلے نہیں کرنا ہے، کوئی ختم نہیں پڑھنا ہے، کوئی ختم قرآن نہیں ہو رہا، کوئی مطلب کوئی تقریریں نہیں کرنی، کوئی لمبے کوئی وظیفے نہیں پڑھنے، آ کے بیٹھ کے دیکھنا ہے۔ بھائی یہ تو بہت آسان کام ہے، مشکل کام کیا ہے، اور رنگ چوکھا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ عرصے میں امامہ بھی آئے تھے، داڑھی بھی آتی ہے، زلفیں بھی، سنت پر عمل بھی ہے، ذکر بھی ہے، باتوں کے لطائف بھی جاری ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے کتنے گندے کام کرتے تھے، وہ گندے کام بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو بھائی یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، جبھی تو یہ ختم ہو رہے ہیں، یہی تو راستہ، اور کیا۔ اگر تیرے اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا تجھے حاصل نہ ہو تو پھر تو یہ غلط کام کیسے
راستے سے چھوٹ رہے ہیں، تو شیطان سے دور ہو رہا ہے، دنیا معافی سے دور ہو رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے جب بھی یہ تجھے معاملات حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں دیکھیں یہ دولت کس سعادت مند کو عطا کرتے ہیں، یہ دولت کس سعادت مند کو عطا کرتے ہیں۔ مرشد کے پاس بیٹھنا، ملاقات کرنا، اس کو امام ربانی رحمۃ اللہ نے دولت فرمایا ہے، یہ دولت ہے۔ اور جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو فرمایا وہ سعادت مند ہے، جو بیٹھتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، بیٹھنا دولت ہے، اور جو بیٹھتا ہے اس کو فرمایا وہ سعادت مند ہے، اس کو دنیا کی اور آخرت کی سعادتیں حاصل ہیں۔ فرمایا دیکھیں کون خوش نصیب ہوگا جس کو یہ دولت حاصل ہو جائے گی، وہ اپنے مرشد سے ملاقات کیا کرے گا ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا حضرت خواجہ اعرار خود سرہ عزیز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، پھر حوالہ دیتے ہیں خواجہ عبید اللہ اعرار رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، کہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر وہ فرماتے ہیں سایہ ریبر بست ذکر حق، ریبر کا سایہ ذکر حق کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی مرشد کا جو سایہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر کہنا نفع کے اعتبار سے، یہ بہتر کہنا جو ہے وہ نفع کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کا ذکر بہت بہتر ہے۔ یہ جو بہتر کہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی مرشد کا سایہ بہتر ہے، یہ نفع کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ اس مرید کو زیادہ فائدہ دے گا اس بات پر کہ وہ ذکر کر رہا ہو، مرشد سے ملاقات نہ کرے، مرشد سے ملاقات نہ خالی ذکر کرے، اس کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مرید جو کہ مرشد سے جا کر ملاقات کرے گا اور بیٹھے گا، اس کو اس ذکر کرنے والے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو وہ فرمایا کہ یہ نفع یعنی سایہ ہے ریبر بست ذکر حق، ریبر کا سایہ ذکر حق کرنے سے بہتر سے مراد نفع کے اعتبار سے ہے کہ زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ مرشد سے ملاقات کرے، گھر میں بیٹھ کے ذکر کرنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا لیکن اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا کہ مرشد کے پاس جا کے ملاقات کرنے سے ہوگا۔ تو ریبر کا مرشد کا سایہ جو ہے اس وہ زیادہ امپورٹنٹ نفع کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ پھر فرمایا یعنی مرید کے لیے ریبر کا سایہ اس کے ذکر حق کرنے سے زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ مرید کو اس وقت مذکور یعنی اللہ جل وعلا کے ساتھ کامل مناسبت حاصل نہیں ہوتی تاکہ براستہ ذکر اسے مکمل نفع حاصل ہو۔ پھر اس کی وجہ بجاتے ہیں، ریزن پیش کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ذکر کرنے سے اس کو نفع کم ہوگا، مرشد سے ملاقات سے زیادہ ہوگا۔ اس کا ریزن یہ پیش کرتے ہیں کہ مرید کو جس کا وہ ذکر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کامل مناسبت نہیں ہے، کیونکہ دل اندر خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، اتنے گندے کام کر چکا ہے اور ابھی بھی اس میں مبتلا ہے، کچھ کام چھوڑ دیے، کچھ میں مبتلا ہے، خرابیاں اس کے دل کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جس کا ذکر کر رہا ہے تو مناسبت کہاں وہ اللہ، کہاں یہ بندہ، تو اس لیے مناسبت نہیں ہے، وہ ذکر جس کا کر رہا ہے مناسبت نہیں ہے، لہذا اس لیے اس کو مکمل صحیح نفع حاصل نہیں ہوگا، براہ راست ذکر کرنے سے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ بیچ میں ایک ایسا وسیلہ چاہیے، بیچ میں ایک ایسا وسیلہ چاہیے کہ جو رب میں بھی فنا ہو، جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہو، اور انسان ہونے کے ناطے مرید سے بھی مناسبت ہوگی اس کی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، مرشد بھی انسان ہے، اس کی مناسبت مرید کے ساتھ بھی ہوگی، انسان کے ساتھ مرید کے ساتھ بھی ہوگی، اور چونکہ مقام میں فنا فی اللہ میں باطن اللہ کی یاد میں فنا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی اس کو مناسبت اور معاملہ ہے، اور جبکہ یہ مناسبت ایک لفظ کے اعتبار سے، تو لہٰذا وہ مرید کو کہتے ہیں نا وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کا وسیلہ ہے، خود سے یہ اللہ، اس کا ایک شاعر کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو تجھے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو مرشد کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہے۔ گھر میں اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا، سارے بیٹھ کے اللہ کرتے ہیں، اللہ سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ گندگیاں، یہ خرابیاں صفائی نہیں ہوتی، یہ معاملہ بنتا نہیں ہے، نفس بدکار جو ہے وہ نہیں مانتا اور وہ خرابی میں مبتلا کرتا ہے، تو لہٰذا مرشد کے پاس ملاقات لازمی اور ضروری ہو گئی۔ جب وہ آئے گا مرشد کی نگاہ سے پڑے گی، لہٰذا مرشد ایک وسیلہ بن جائے گا۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا علیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وابتغوا علیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا یہاں وسیلے سے مراد مرشد کامل کی ذات مبارکہ ہے، کہ اس کے وسیلہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، ایک وسیلہ تلاش کرو، یعنی مرشد کامل تلاش کرو، نیک عمل کرو، اللہ سے ڈرنا یعنی حلال پہ چلو اور حرام کام سے بچو، یہ اللہ سے ڈرنا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کرنا کہ میری طرف آنے کے لیے ایک وسیلہ مرشد کامل تلاش کرنا، اس کے پاس جا کر بیٹھنا، وہ نگاہ ڈال کر تمہیں مجھ سے کنیکٹ کر دے گا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی، کوئی چھت پہ یہ پائپوں سے لٹک کر کوئی نہیں جاتا، اور اگر کوئی جائے تو ٹانگ ہی ٹوٹتی ہے، تو لہٰذا چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا جاتا ہے، 1 منٹ کے اندر انسان چھت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مرشد کامل کی ذات مبارکہ ہے، اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہی اس مکتوب کے اندر یہ بات خاص طور پر سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بھی راستہ، یعنی خاص یہی بات ہے، کوئی بھی راستہ ایسا جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، جتنے بھی راستے، اس میں سے مرشد سے ملاقات سے زیادہ قریب ترین کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ 1000 سال کے مجدد کی بات ہے، کوئی معمولی انسان کی بات نہیں ہے، جن کی زندگیاں تجربوں میں اور سارا کچھ لکھ گئے، ان کو بہت ان سے مقام کتنا مرتبہ مقام بلند ہوگا۔ یا دوسری 1000 سال کے مجدد گزرے ہیں، ابھی بھی ان کی مجدیت کام ہے، کیونکہ 500 برس ان کو وصال کیے ہوئے ہیں، اور 500 برس ابھی بھی ان کی مجدیت کے ہے، ان کی مجدیت کے دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ لہٰذا اتنا بڑا مقام مرتبہ ان کو ملا، تو انہیں اتنے تجربے کے بعد یہ فرمایا کہ اس طریقے سے زیادہ شارٹ کٹ طریقہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا مرشد سے ملاقات رابطہ یعنی ملاقات اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لو۔ اور یہ ملاقات کا دن جمعے کا دن ہے، جس کی مغرب کی نماز میں خود آ کے آپ پڑھاتا ہوں، یہ دوسرا جمعہ میں خود آ کے مغرب پڑھاتا ہوں، مگر پیچھے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، آخر وہی 9-10 بجے کے بعد یا 9:30 کے بعد آنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے میں نے سمجھایا کہ محفل کا ٹائم آپ ہی کی وجہ سے جلدی کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ ابھی دیکھیں محفل ختم ہو جائے گی، نماز عشاء ہوگی اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے پہلے آپ گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کے لیے کیا ہے تاکہ آپ جلدی پہنچ جائیں۔ پہلے آپ محفل کرتے تھے، آپ کو یہی شکایت ہوتی تھی کہ بھائی وہ محفل تو 1 بجے ختم ہوتی ہے، پھر ہمیں گاڑی نہیں ملتی، وہاں پہ کنوینس نہیں ہوتی ہے، اور گھر والے کہتے تھے دیر سے آتے ہو، اس لیے آنے کا بڑا مسئلہ ہے، پھر محفل بہت دیر سے ختم ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھ میں آئی، ہم نے اس کو جلدی کر دیا، اب کیا اب بھی نہیں آ رہے، اب آپ وہی اسی ٹائم پہ رہے ہیں، جو ٹائم تھا اسی ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کے کہنے پر آپ کی سہولت کے لیے محفل کو مغرب سے کر لیا گیا ہے، تو پھر آپ مغرب میں آئیں، مغرب کی نماز میں یہاں پڑھاتا ہوں، مغرب میں یہ پڑھیں اور محفل کو صحیح طریقے سے صحبت کریں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ 10 بجے پونے 10 بجے آئیں تاکہ 15-20 منٹ کی صحبت آخر میں بیان ہو جائے تو بس ختم، جی نہیں فارملٹیز پوری کر رہے ہیں۔ فارملٹیز پوری کرنے سے یہ معاملہ نہیں بنے گا، یہ اللہ کے قرب کی تلاش ہے، قرب چاہتے ہو تو مجد صاحب کی اس بات کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہو اور اس بات کو آپ نے سن لیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوف ہوگا کہ جو آج کے بعد جو ہے کبھی غیر شرعی مجبوری کرتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ کوئی مجبوری ہو تو اس بنا پر وہ اگر نہ آئے تو الگ بات ہے، باقی جان بوجھ کی سستی کر کے اگر نہ آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ پھر سالک کہاں ہیں، وہ کہاں اللہ کے قرب کی باتیں اور نیک بننے کی باتیں اس کے لیے وہم و خیال والی باتیں ہو جائیں گی، کیونکہ خیال بڑا اونچا ہے، سوچ تو جنہیں اونچی ہے، جنہیں کچھ سمجھ لو کہ سوچ کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، سوچ کروڑوں کی، ایک آدمی کروڑوں کی سوچ رکھے گا اور دکان اور پکوڑوں کی، تو کروڑوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے آپ کو اگر سوچ ایسی رکھنی ہے تو پھر مغرب میں آنا پڑے گا، 2-3 گھنٹے یہاں بیٹھے میرے پاس، صحبت کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کریں، 2-3 گھنٹے آ کر بیٹھیں، صحیح صحبت اختیار کریں تاکہ ہفتے بھر جو ہے آپ کا معاملہ بالکل سیٹ رہے۔ اتنا تو پٹرول ملے کہ گاڑی پورا ہفتہ چلے، پٹرول کو صحیح طریقے سے لو، پورا ہفتہ گاڑی چلانی ہے تو پٹرول صحیح لو تاکہ پورا ہفتہ گاڑی چلتی رہے۔ تھوڑا سا آگے پٹرول لیتے تو 2-3 دن صحیح گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی بیچ میں پٹرول ختم تو گاڑی رک جائے گی، تو وہی خرابیاں اور پھر وسوسے اور خیالات اور کچھ الٹی سی کہانیاں ہوں گی۔ پٹرول پورا لوگے گاڑی پورا ہفتہ چلتی رہے گی، جیسے پٹرول ختم ہونے کا ہفتہ پھر آ جائے گا، پھر پٹرول بڑھ جائے گی گاڑی۔
گاڑی پھر پیٹرول بڑھ جائے گا، تو لہٰذا گاڑی چلتی رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو لہٰذا آپ اپنے جمعے کی صحبت کو صحیح طریقے سے ادا کریں، مغرب کی نماز یہاں پر ادا کیا کریں، اور عشاء کی نماز بھی ہوگی. اس پوری 2-4 گھنٹے کی یہ صحبت جو ہے اس کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے ادا کریں. اور آج کے اس مکتوب کے اندر مجھے صاحب نے رحمۃ اللہ ایک فیصلہ فرما دیا، ختم ایک بات کر دی کہ بولا اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مرشد سے ملاقات کی جائے. یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کے قرب کو اختیار، اللہ کے قرب کو پانے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.